للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے محترم دوستو، آج 21 نومبر بروز منگل ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت۔ میرے دوستو، میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو کا آغاز حضرت علامہ عطاء اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ کے ان جملوں سے کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ دین کا کام بہت ہی اچھا کام ہے، تدریس کا کام بہت اچھا کام، علم حدیث کا کام بہت اچھا کام، علم تصویر کا کام بہت اچھا کام، تبلیغ جماعت کا کام بہت ہی نہایت عمدہ کام ہے، ان سب کاموں میں اجر ہے، لیکن جو ختم نبوت کا کام ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتے تھے کیونکہ یہ سارے کے سارے علوم یہ میرے پاک پیغمبر کے ہیں، میرے پاک پیغمبر کے علوم کی حفاظت ہے۔ دین کا کام، تدریس کا کام، یہ میرے پاک پیغمبر کے علوم کی حفاظت ہے، اور جو ختم نبوت کا کام ہے وہ میرے پاک پیغمبر کی ذات کی تحفظ کا پیغام ہے، وہ میرے پاک پیغمبر کے تحفظ کا کام ہے۔ اسی لیے تحفظ ختم نبوت سب سے پہلے۔ میرے دوستو، ختم نبوت پر بیان کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر قرآنی دلائل، احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قول، اجماع، اس طرح سے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ، جب آپ قادیانی سے بات کریں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ختم نبوت پر ایسا کام کریں جو رہ دی دنیا تک یاد رہے، علماء سے کورس کریں۔ میں نے عرض کیا کہ دوسرا کام کیا ہے، دوسرا کون سا طریقہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ مرزا سچا ہے یا جھوٹا، پہلے نبی کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تعریف پر مرزا کو تولتے ہیں۔ ایک پلڑے میں، ترازو کے دو پلڑوں میں، ایک پلڑے میں نبی کی تعریف رکھتے ہیں کہ نبی کسے کہتے ہیں، اور دوسرے میں مرزا کو رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ پھٹ پاتا ہے یا نہیں پاتا، پھر آگے بات چلائیں گے۔ پہلے یوں کر لیں۔ میرے دوستو، ہم دوسرے پوائنٹ پر بات کریں گے، کیونکہ پہلی پوائنٹ تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرکزہ نے تقریباً 100 کے لگ بھگ قرآن کریم کی آیات سے استدلال کر کے ختم نبوت پر شامل کیا ہے، اور تقریباً 210 احادیث مبارکہ سے یہ ختم نبوت کا عقیدہ ثابت کیا۔ آپ ختم نبوت کامل حضرت مولانا محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرکزہ کی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے مرزا سچا ہے یا جھوٹا۔ میرے دوستو، نبوت کے لیے 4 شرائط ہیں جو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ نبی میں 4 چیزیں کم از کم ضروری ہیں، وہ تو ضروری ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے
کہ نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے۔ نمبر 2، نبی مرد ہوتا ہے۔ نمبر 3، نبی معصوم عن الخطا یعنی گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ نمبر 4، نبی مبعوث من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، اس کو یاد کر لیں، کیونکہ یہ چیز آپ جب یاد کر لیں گے، جب کسی قادیانی کے سامنے یوں آپ پکڑ کریں گے نا، وہ آپ کے سامنے کبھی ٹک نہیں پائے گا، کبھی اس کی ہمت اور جرت سکت قوت نہیں رہے گی کہ آپ کے سامنے دلائل کی دنیا میں کھڑا ہو۔ تو پہلی چیز، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے۔ لفظوں پر غور کریں، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، نبی مرد ہوتا ہے، نبی معصوم عن الخطا یعنی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ نمبر 4، نبی مبعوث من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ یہ 4 چیزیں، یہ اس کو ذہن نشین کریں اور یاد کر لیں۔ چلو آؤ اب پہلی پوائنٹ پر آتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ درجے کا، ادنا درجے کا نہیں۔ ادنا درجہ جیسے ہم سے تو گناہ ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کا انسان، اعلیٰ درجے انسان کی کوئی خطا گناہ نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے۔ آؤ مرزے سے پوچھتے ہیں کہ ہن تو دس، تو نبی ہے یا کوئی نہیں؟ ہن تو دس، تو انسان ہے یا کوئی نہیں؟ آؤ مرزے سے پوچھتے ہیں کہ ہن تو دس کہ تو انسان ہے یا کوئی نہیں؟ آؤ، یہ مرزا کی کتاب ہے، یہ اسکرین پر آپ کو دکھائی دیتا ہو کہ یہ کتاب روحانی خزائن ہے۔ اس کی جلد نمبر 21 ہے اور صفحہ نمبر 127 ہے۔ اس میں یہ مرزا قادیانی خود لکھتا ہے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کے لیے آر ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوں یا ان کی ذات میں سے نہیں ہوں، اور انسانوں کے لیے جائے نفرت ہوں۔ اگر کسی کو شک ہو، آئے چیک کریں، آپ کے پاس موبائل ہے اس پر چیک کریں، یہ کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 127 پہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، اسکرین پر میں یہ شو کر رہا ہے، آپ اس پر دیکھ لیجئے کہ کہتا ہے کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوں، حالانکہ انسان کے لیے شرط ہے کہ وہ آدم علیہ السلام اور ماں بی بی حوا کی اولاد میں سے ہو۔ یہ کہتا ہے کہ میں انسانوں کے لیے نفرت کی جائے ہوں اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہوں۔ اب بتائیں یہ کیسا انسان ہے؟ انسان کے لیے شرط ہے کہ وہ آدم اولاد اور آدم حوا ہو، لیکن یہ اس کی نفی کر رہا ہے، تو اسے پتہ چلا کہ یہ انسان نہیں ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ کو کہیں گے کہ مولانا پرسنل اٹیک تو نہ کریں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، انسان تو ہے۔ چاچا اپنی تعویل اپنی جیب میں رکھ، اس سے پوچھ خود کیا کہتا ہے۔ تفسیر من قبل المتکلم مقبول ہوتی ہے، یعنی جو جملہ خود بولے اس کی وضاحت خود کرے وہ مقبول ہوتی ہے، اور کو کیا پتا اس کا معنی کیا ہے۔ یہ خود لکھتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں، تو میرے دوستو نبوت کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ انسان ہو۔ یہ کہتا ہے میں انسان نہیں ہوں، پہلی چیز تو گئی۔ اب آؤ ذرا دوسری چیز پر، دوسری شرط پر۔ دوسری چیز کیا ہے کہ نبی مرد ہوتا ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے۔ آؤ مرزا سے پوچھتے ہیں، یہی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 50، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 50، یہ کہتا ہے کہ مرزا کیا کہتا ہے کہ 2 برس تک میں صفت مریم میں رہا اور میں نے نوش و نما پایا، اور میں نے جب اس پردے پر 2 برس گزر گئے اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا۔ انا للہ، یہ کتنا غلیظ جملہ ہے، آپ خود پڑھ لیجئے۔ یہ کہتا ہے کہ میں 2 برس تک مریم کے صفت میں رہا اور اس کے پرورش میں نے نوش و نما پایا اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا۔ یہ ہو مرزا کہتا میں پریگننٹ ہوا ہوں، وہ بھی 2 برس کے قریب، 2 برس تک۔ یار انسانوں میں تو کئی 1 سال 9 ماہ کے 10 ماہ کے 9 ماہ کے
کیا کہتے ہیں وہ معاملہ ہے، لیکن یہ کہتا ہے میں 2 برس تک حاملہ رہا ہوں. یہ کہتا ہے میں مرد نہیں، میں صفت مریم میں رہا. پھر مجھ میں عیسیٰ کی طرح مجھ میں روح پھونکی گئی، نفخ کی گئی. انا للہ. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی تو اپنی جگہ ہے اس بے ایمان کی، لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھ میں عیسیٰ کی طرح، حضرت مریم میں عیسیٰ کی طرح روح پھونکی گئی اور میں 2 برس تک حاملہ رہا، پریگننٹ رہا. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد کہتا ہے کہ میں 2 برس صفت مریم میں رہا. آئے سن لیں جی. دوسری چیز بھی گئی کہ یہ نبی مرد ہوتا ہے. یہ مرد کہاں؟ اگر کوئی کہے آپ سے مولانا یہ تو اس کے بچے ہیں، اس کا بیوی ہے، یہ مرد نہیں ہے، اس سے کہے یہ اپنی تعویلیں، اپنی باتیں اپنی جیب میں رکھا کر اس سے خود سے پوچھ وہ خود کیا کہتا ہے. وہ خود کہتا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں تو نہ کہہ دے. دوسری چیز بھی گئی کہ وہ مرد نہیں ہے. اب آؤ تیسری چیز پر. نبی معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے. اور مرزا کہتا ہے آؤ پہلے اس کی جھوٹ پر دیکھ لیتے ہیں. مرزا کی خدا کی قسم گناہوں کی لسٹ بری ہوئی ہے. آپ میں سے کئی لوگ سوال کریں گے اس کے گناہ کیوں بتاتے ہو؟ میرے بھائی، مرزے نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے. اگر عالم کا دعویٰ کیا ہوتا تو ہم کہتے اس کی بات کو سن، ذات کو ہم سے کیا تعلق. لیکن یہاں نبی ہونے کا دعویٰ، نبی ہونے میں پہلے ذات دیکھی جاتی ہے پھر بات پیش کی جاتی ہے. میرے پاک پیغمبر نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا تو سب سے پہلے اپنی ذات پیش کی تھی. قد لبثتم فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کہ لوگو میں نے تم کے ساتھ کئی برس گزارے، کئی عمر گزاری، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا اچھا پایا. هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، صادقہ، سب نے یوں کہا. تو یہاں میرے پاک پیغمبر نے پہلے ذات پیش کی ہے پھر بات پیش کی ہے. تو نبی ہونے میں پہلے ذات دیکھی جاتی ہے پھر بات کی دیکھی جاتی ہے. تو یہاں مرزے کی پہلی ذات دیکھیں، اس کی جھوٹ تو المیٹ ہے، اس کی کوئی تعداد ہی نہیں، گناہوں کی لسٹ نکل ہوئی ہے. آپ اگر دیکھیں تو میں ایک پیش کر دیتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 371 میں وہ لکھتا ہے کہ مہدی آئے گا اور گزشتہ اولیاء کی کسوف نے یہ کشتی مہر لگا دی ہے کہ وہ 14ویں صدی میں آئے گا اور نیز پنجاب کے صوبے میں سے ہوگا. آئیں دیکھ رہے ہیں یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ مہدی آئے گا. گزشتہ اولیاء یہ جمع کثرت ہے، کم از کم 10 اولیاء. ہمیں کسی 3 اولیاء کی کسوف دکھا دیں کہ اس نے کہا ہو کہ 14ویں صدی میں مہدی آئے گا، وہ بھی پنجاب کے صوبے میں ہوگا. کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، کتنا بڑا بے ایمان ہے، کتنی بڑی بے ایمانی کی بات کی ہے. تیسری چیز بھی گئی. حق تو یہ ہے کہ جب 2 پہلی چیزیں جائیں تو اس کے بعد تیسری چوتھی چیز پر بات کرنا حق ہی نہیں بنتا. لیکن علماء دیوبند شرمندے کو گھر تک پہنچانے کے قائل ہیں. اور چوتھی چیز بھی سن لیں کہ وہ مبعوث من اللہ ہوتا ہے. یہ تو مبعوث من الانجلیز ہے، یہ انگریز کا بھیجا ہوا ہے، انگریز کا پالتو کتا ہے، یہ انگریز کا بھیجا ہوا ہے. یہ اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ نہیں بھیجا گیا بلکہ انگریز کی طرف بھیجا گیا ہے، انگریز سے بھیجا گیا ہے. یہ خود کہتا ہے، اس کی کتابیں انگریز کی تعریفوں میں بھری پڑی ہے. اپنی خطبے میں کہتا ہے کہ یہ ذل اللہ فی الارض، یہ انگریز اللہ کا سایہ ہے. انا للہ. یہ کتنا بڑا گھٹیا جملہ بولتا ہے. میرے دوستو یہ 4 چیزیں ہیں. چینی چیزیں میں یہ تو 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں ایک بھی چیز اس میں بے ایمان میں نہیں ہے. آپ کو کیسے تسلیم کر سکتے؟ خدا کی قسم جب آپ یوں بات کریں گے، اگر اس میں غیرت کی گولی کھائی ہوگی اس نے، تو وہ میرے پاک پیغمبر کی غلامی میں آ جائے گا اور اس کی غلامی کو ٹھوکر مار کے کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی میں آ جائے گا. اگر اس نے ضد کھا رکھی ہو پھر کو یوں منہ پر ڈبل مارکس چڑھا کے شرمندہ ہو کر اپنی گھر کی طرف جائے گا. آپ یوں بات کر کے دیکھیں. میرے دوستو
یوں آپ بات کریں، یوں بچائیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ان کا ڈنکا بچا ہوا ہے، خدا را ان سے بچیں، ان سے پناہ لیں، اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ کریں گے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا تحفظ اور ان کے علوم کا بھی تحفظ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔